Welcome to the Bridge of Pearls Official. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کے دل میں بس اتنا سوچ آ گئی کہ یہ مجھ جیسا دیندار نہیں ہے، یا میں اس سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں، یا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں کہ لوگ بالکل ہی غافل ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ الفاظ کبھی زبان پر نہ آئے ہوں، لیکن کبھی یہ احساس اگر دل میں آیا، سو دیٹ کہ یہ آج کا ایپیسوڈ ہم سب کے لیے اسی مسئلے کو بیان کرنے کے بارے میں ہے کہ یہ ہے ہڈن کبر، یعنی کہ وہ تکبر جو انسان کو خود بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو اکثر نیک لباس پہن کر آتی ہے، کبھی عبادت کے روپ میں، کبھی علم کے روپ میں، کبھی دینداری کے روپ میں، اور کبھی میں صحیح ہوں کے احساس کے روپ میں۔ اس لیے یہ گناہ کھلے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کھلا گناہ نظر آ جاتا ہے، لیکن چھپا ہوا تکبر اکثر عبادت کے اندر چھپ جاتا ہے۔ ایک گہرا سوال ہے کہ کیا ہر اپنی اچھائی پر خوش محسوس کرنا تکبر ہوتا ہے؟ کیا اپنی محنت کو قدر کرنا گناہ ہے؟ کیا ہر سیلف کانفیڈنس کبر ہے؟ یا اسلام سیلف ریسپیکٹ اور تکبر کے درمیان ایک بہت نازک فرق سکھاتا ہے کہ کب اپنی نعمت پر شکر غرور بن جاتا ہے، اور کب اخلاص اپنی ہی نظروں میں بلندی بن جاتا ہے، اور کب انسان اللہ کی رحمت کے بجائے اپنی عبادت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اور یہی آج کا موضوع ہے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ ملے، جہاں اس کو الگ الگ جگہ جا کر ڈھونڈنی نہ پڑے۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ اللہ نے ہمیں جو بھی سمجھ عطا فرمائی ہے، انسانیت کے کام میں لایا جائے اس کو، اور اگر ایک بھی دل اس سیریز سے جاگ جائے تو یہ کوشش قابل شکر ہوگی۔ ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رحمن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پورلز آفیشلز، جہاں ہم قرآن، سنت، حدیث، شریعت اور روحانیت کی روشنی میں گناہوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سیریز میں چل رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے انسان کے دل کو جو چیزیں اس کے اخلاق اور اس کے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں۔ اور آج ہم اپنی سیریز دا ہڈن ڈکے کے اندر ایپیسوڈ 13 میں بات کریں گے ہڈن کبر کی، یعنی کہ چھپا ہوا تکبر کے بارے میں۔ ہڈن کبر کیا ہے؟ یعنی کہ ہڈن کبر وہ ہے جو انسان زبان سے تو اپنے آپ کو ہمبل دکھاتا ہے، لیکن دل میں کسی اور کونے میں خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی کو ذلیل کرے، کبھی صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، اور یہیں سے روحانی گراوٹ شروع ہوتی ہے۔ ہڈن کبر پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ عبادت پر غرور کبھی انسان کو اپنی نماز، روزہ، تہجد یا قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر دل میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگنے لگتا ہے، ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ علم کا تکبر جب انسان علم، ہدایت دینے کے بجائے دوسروں کو نیچا دکھانے کا ذریعہ بن جائے تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ اب ہے نسب یا مال کا غرور، خاندان، دولت، شہرت یا مقام کو اپنی فضیلت سمجھ لینے پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ دینداری کا تکبر، یعنی کہ سب سے خطرناک یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے، اور اسی احساس میں اپنے کمیاں دیکھنا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن حدیث کبر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حدیث میں روحانی بیماری کو کتنا خطرناک بتایا گیا ہے، اور شریعت کے نزدیک اپنی نیکیوں پر غرور کرنے کا کیا حکم ہے، اور کیا زاہدہ زندگی جینے والے انسان میں بھی ہڈن کبر یا شکر ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے قرآن، حدیث، شریعت کے دائرے میں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہڈن کبر واقعی اتنا خطرناک ہے؟ کیونکہ ظاہری تکبر تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے،
لیکن جب تکبر عبادت کے لباس میں آتا ہے تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ آج کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، دعویٰ بھی دیتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے دل میں ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور یہیں پر ہڈن کبر شروع ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ یہ سورہ النجم میں بات کہی گئی ہے۔ اس کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی سب سے بڑی بیماری پکڑ لی اس طرح سے، اور انسان اپنی عبادت دیکھنے لگتا ہے اور نیکیوں کو گننے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے اپنی تقوی اور فیصلے کو خود کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، کیونکہ تم صرف اپنی ظاہر کو جانتے ہو، اور اللہ تمہارے دل کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مالیت، طاقت اور غرور کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی دینداری پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلا متکبر کون تھا؟ یہاں پر ایک بہت گہری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلا تکبر کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بس صرف یہی ایک جملہ اس نے کیا کیا؟ نہ چوری کی، نہ قتل کیا، نہ زنا کیا، لیکن اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور سوچئے کہ جب ایک احساس ایک عظیم مخلوق کو گرا سکتا ہے تو ہمارے لیے یہ کتنا سیریس ہو سکتا ہے۔ تو حدیث اس کے بارے میں کیا وارننگ دیتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی دل میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے یہ۔ اور حدیث کو صرف ظاہری تکبر کے طور پر محدود مت سمجھیے گا، کیونکہ دل کو تکبر جو ہے وہ چاہے چھپا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ نے تکبر کی تعریف فرمائی کہ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ غور کیجیے گا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور صرف زبان سے نہیں، کبھی کبھی صرف دل کے ایک احساس سے بھی کافی ہوتا ہے ہڈن کبر، کیونکہ اسی احساس کا نام ہے یہ۔ اور شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر نیکی اللہ کا فضل ہے، ہماری کمائی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہوں میں ہی ہوتے، اگر اللہ نے توفیق نہ دیتا تو ہم بھی ایک سجدہ بھی نہ کر پاتے۔ اسی لیے کسی بھی عبادت کے بعد اپنے اعمال پر غرور کرنا روحانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ جو ہے سلف صالحان کا ایک حال یہ تھا کہ جتنی زیادہ عبادت کرتے اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتے، انہیں اپنی قبولیات کی فکر رہتی تھی اور نہ کہ اپنی بزرگی کا احساس۔ تو ہڈن کبر کے بارے میں اتنا خطرناک کیوں ہے یہ دیکھیں تو کیونکہ یہ انسان کو اپنی کمیاں دیکھنے نہیں دیتی، اور انسان کو لگنے لگے کہ وہ پہلے ہی بہت اچھا ہے، تو پھر وہ توبہ بھی کم کرنے لگتا ہے، اصلاح بھی کم کرتا ہے، اور نصیحت بھی قبول نہیں کرتا، اور اسے لگتا ہے کہ مجھے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ بہت مقام ہے جہاں پر روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ تو دنیاوی اگر معاملات میں دیکھیں تو روحانی نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اور ہڈن کبر کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان لوگوں سے دور ہونے لگتا ہے، اور اس کے الفاظ میں نرمی میں کمی آ جاتی ہے، اور حکم دینے کا جو لہجہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، آرڈر فارم زیادہ آ جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان ہے علم اور عبادت کا نور کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے تواضع والوں کو بلند کرتا ہے اور متکبر کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کی شکار میں ہی مر جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ بندہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے، جبکہ اصل میں اس کا دل دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہڈن کبر کھلے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔
لیکن ایک یہ سوال ہے کہ سائیکالوجی کے مطابق ہڈن کبر انسان کی پرسنالٹی کو کیسے بدلتا ہے؟ روحانیت کے مطابق یہ عبادت کا نور کیسے چھین لیا جاتا ہے؟ اگر کسی کے دل میں یہ بیماری آ چکی ہے تو اس کی پہچان اور اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو سائیکالوجیکل اور ڈیمیج اور اسپریچول ایفیکٹ، ہیلنگ اور کنکلوژن کو دیکھیں گے تو اب ہم اس حصے کی طرف آئیں گے جہاں پر ہڈن کبر کا اصل نقصان سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ ایک گناہ اکثر انسان کو نظر نہیں آئے گا، اور جس بیماری کا احساس ہی نہیں ہو رہا تو اس کا علاج مشکل ہوگا۔ اور جب لوگ پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے ان کی توجہ اللہ کی رضا سے ہٹ کر اپنی بزرگی پر آ جاتی ہے، تو یہیں سے روحانی سفر کا رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، کوئی بھی بزرگ جو ہوتا ہے وہ کراماتوں میں نہیں الجھنا چاہتا، اور جب کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک طرح سے، جو ان کو کام کرنا ہوتا ہے۔ تو سائیکالوجیکل ہڈن کبر کو اگر ہم دیکھیں گے تو سائیکالوجی کے مطابق جب انسان کسی ایک فیلڈ میں بہت سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہے، اور جو ہے اسے کہتے ہیں سپیریئرٹی بائس، یعنی کہ انسان دھیرے دھیرے دوسروں کی بات سننا کم کر دیتا ہے اور اپنی غلطی ماننا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور ہر جو ہے مخالف رائے اسے اپنی توہین لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہڈن کبر اپنی دینی مسئلے سے نہیں بلکہ پرسنالٹی کو بھی متاثر کر لیتا ہے۔ سیلف ڈسپشن کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو ہڈن کبر کا سب سے بڑا سائیکالوجیکل نقصان یہ ہے کہ انسان خود کو دھوکہ دینے لگتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت ہمبل ہوں، اور میں بہت سنسیئر بھی ہوں، اور میں سب سے بہتر نیت رکھتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے اپنے نفس کو دھیرے دھیرے اپنی تعریف سنتا رہتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنی نظروں میں کتنا بڑا بن چکا ہے۔ نصیحت قبول کرنا اور مخلص ہو جانا۔ تو ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ ہڈن کبر والا انسان نصیحت کم قبول کرتا ہے، اور اگر اس کی کوئی غلطی بتائے تو فوراً پاس اس کے دلیلیں آ جاتی ہیں، اور وہ شریعت کو بھی لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ نئی بات پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اپنی صفائی دیتا ہے لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ اور یہی روحانی ترقی کے لیے بہت خطرناک رکاوٹ ہے یہ، کیونکہ جو انسان سیکھنا چھوڑ رہا ہے وہ بڑھنا بھی تو چھوڑ رہا ہے۔ اب روحانیت پر ہڈن کبر کا کیا اثر ہوگا؟ اب روح کی بات اگر کریں گے تو روحانیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے جتنے قریب بندہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ وہ اپنی کمیوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور اسی لیے انبیاء اکرام اور بزرگان دین نے اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں کیا۔ انہیں ہمیشہ اپنی قبولیات کی فکر رہتی تھی۔ ان کا ڈر یہ نہیں تھا کہ لوگ ان کو کیا سمجھیں گے، بلکہ ان کو یہ تھا کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول کرے گا یا نہیں۔ یہ تواضع ہے اور یہ اخلاص بھی ہے۔ ہڈن کبر عبادت کو کیسے متاثر کر لیتا ہے؟ اگر ہم اس کی بات دیکھیں گے تو یہ بہت نازک بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان عبادت اللہ کے لیے شروع کرتا ہے لیکن دھیرے دھیرے اسے اپنی عبادت پر فخر ہونے کی وجہ سے وہ پھر دوسروں کا جو ہے ناپنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو، اور نماز نہیں پڑھتا، یا اتنا دیندار نہیں ہے، یا میں اس سے زیادہ ہوں، یا یہ بے نمازی ہے۔ یہ یہاں عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ کم اور نفس کی تسلی کے لیے ذریعہ زیادہ بن رہی ہے۔ یہیں پر ہڈن کبر کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے تو صرف اپنے آپ کو سمجھا اور دوسرے کو صرف وہ جو ہے وہ دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے۔ ایمان پر اس کا اثر، تو ہڈن کبر جو ہے ایمان کو دھیرے دھیرے کمزور کرتا ہے، کیونکہ انسان کا بھروسہ اللہ کی رحمت سے ہٹ کر اپنی نیکیوں پر آتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی نجات اس کے عمل کی وجہ سے ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، عمل اور رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ صرف اس کا بدلہ۔ سولیوشن کی طرف اگر آپ سوچو گے کہ سولیوشن پھر اس کا کیا ہے، تو اب سوال آئے گا کہ اگر دل میں ہڈن کبر آ گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہر نیکی کو اللہ کے فضل سمجھ لیجئے، کیونکہ کبھی یہ مت سوچئے کہ میں جو ہے یہ کر لیا، تو ہمیشہ کہیے کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی تب یہ ہوا۔ یہی سوچ تکبر کو توڑ دیتی ہے۔
نیکسٹ کہ اپنی غلطیوں کو تلاش کیجیے، روز کچھ وقت نکالیے اور اپنے نفس سے پوچھیے کہ آج میں نے کیا غلطی کی۔ جب انسان اپنی کمیوں کو دیکھنے لگتا ہے تو دوسروں کی کمیاں اسے کم نظر آتی ہیں، اور ہر انسان سے کچھ سیکھیے۔ یہ مت سوچیے کہ ہر جو علم ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی کو کچھ بھی عطا کیا ہوگا اپنی رحمت سے، تو آپ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیے، اور کیا حکمت مل سکتی ہے، کیا حکمت کا نور مل سکتا ہے، یا اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کے علم سے۔ آپ کو دل کی متوازی جو ہے بناتی ہے اس سے۔ جو ہے قبروں کو یاد رکھیے، تو ایک دن نہ علم ساتھ جائے گا، نہ شہرت، نہ مقام، نہ لوگوں کی تعریف، نہ عمل، اور اللہ کی رحمت موت کے تصور تکبر کو کمزور کرتے تھا۔ یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب بھی انسان کو موت آتی ہے تو وہ نہ تو خود کو غسل کرا سکتا ہے، نہ خود کو وہ دفنا سکتا ہے، اسے کفنائے گا بھی کوئی اور دفنائے گا بھی کوئی اور۔ تو پھر تکبر کس بات کا ہے، پھر یہ چیزیں کس لیے ہیں؟ اور انسان جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا اثر میرے اعمال نامے میں کیا ہو رہا ہوگا، کیا لکھا جا رہا ہوگا۔ تو یہ جو ہے بہت غلط بات ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ اس بات کے بارے میں بھی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے اور خسارے میں ہے اس طرح سے، اور اس کا اعمال نامہ بھی خسارے میں ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے، ایک مومن کے دل کو نرم بھی ہونا چاہیے، اور ایک مومن کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو انالائز کرے اور سمجھے، اور اگر اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ مجھے علم کو سیکھنا ہے، اور اپنے مزاج میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے مزاج میں کہاں غلطی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں پرابلم ہے، کہاں پر میرے جو پیٹرنس ہے، بلیف سسٹم میں کیا پرابلمس ہے، ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کیونکہ جب اسے مرض پتہ ہوگا تو وہ علاج بھی کرے گا، اور اگر سوچ میں یہی ہوگا کہ بھائی میں پرفیکٹ ہوں تو وہ کیوں کرے گا علاج۔ تو اس لیے اپنی اصلاح تو ضروری ہے ہی، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دعا اور استغفار کو دیکھیں گے تو جتنی عبادت بڑھے اتنا ہی استغفار بھی بڑھائیے، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ نیکی کے بعد استغفار اس کی عمل کو حفاظت کرتا ہے۔ ناؤ دیٹ کی کنکلوژن کو دیکھیں گے تو ہم نے آج سمجھا کہ ہڈن کبر جو ہے کھلے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اکثر عبادت، علم اور دینداری کے پردے میں چھپ کر آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے ہمیں اپنے آپ کو پاک قرار دینے سے جو ہے روکا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جب ہم اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ شفاف سمجھ لیتے تو ہم کئی بار دوسرے کو بالکل حقیر سمجھ لیتے ہیں، دوسرے کو گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ تو قرآن نے اس بارے میں ہم کو بتایا کہ اپنے آپ کو ایسی درجے پہ پاک فائز مت سمجھو، تم میں بھی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ تم میں جو کمی ہو سکتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، بے شک شاید تم نہ جانتے ہو۔ تو حدیث جو ہے وہ دل کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو بتایا کہ اس سے خبردار رہنا چاہیے انسان کو۔ شریعت نے بتایا کہ نیکی کو اللہ کا فضل سمجھنے کی تعلیم کے بارے میں۔ سائیکالوجی نے بتایا کہ سپیریئرٹی باعث انسان کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ روحانیت نے سکھایا کہ اللہ کا سب سے قریب وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا محتاج سمجھے۔ یاد رکھیے گا، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے نفس پر اعتبار کم کرتا ہے، اور جس نے انسان نے اپنی عبادت پر غرور ہو گیا جس کو بھی، اس دن اس کی روحانی منزل رک بھی سکتی ہے۔ دیٹ ہم دیکھیں گے کہ محاسبہ اور توبہ اور فائنل ریئیکشن کے بارے میں۔ آج اس ایپیسوڈ کے اختتام سے پہلے کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل کا محاسبہ کیجیے، اور کیونکہ ہڈن کبر وہ گناہ ہے جو اکثر انسان کو خود نظر نہیں آتا، اور جب گناہ نظر نہیں آتا تو توبہ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے بزرگان دین نے اپنی عبادت سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت کی فکر کی، اور وہ کیا بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے
کہ اللہ صرف اعمال نہیں دیکھتا، دل کی کیفیات کو بھی دیکھتا ہے۔ سو آئیے خود سے کچھ سوال کرتے ہیں، کیونکہ کیا کبھی مجھے اپنی عبادت پر فخر ہوا؟ کیا کبھی میں نے کسی کو دیکھ کر دل میں سوچا کہ میں اس سے زیادہ دیندار ہوں؟ کیا میں اپنی بات منوائے بنا سکون نہیں ملتا مجھے؟ کیا مجھے اپنی تعریف سن کر خوشی ملتی ہے اور تنقید سن کر غصہ آتا ہے؟ کیا مجھے دوسروں کی غلطیاں جلدی دکھائی دیتی ہیں لیکن میں اپنی کمیوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی رحمت پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں یا اپنی عبادت پر؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جتنا بڑا درخت ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ جھکتا بھی ہے، اور جتنا اللہ کسی بندے کو علم اور حکمت اور ہدایت دیتا ہے اتنا ہی اس کے اندر تواضع بڑھانا چاہیے اس کو۔ اور اگر علم بڑھ رہا ہے لیکن انکساری کم ہو رہی ہے تو ہمیں رک کر اپنے دل کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ علم کا اصل نور اخلاق میں نظر آتا ہے اور عبادت کی اصل قبولیت تواضع میں۔ سو آج ایک چھوٹی سی عادت اپنائیے کہ ہر عبادت کے بعد اپنی تعریف کرنے کے بجائے استغفار کیجیے اور دل سے کہیے کہ یا اللہ، جو کچھ بھی اچھا ہوا وہ تیری توفیق سے ہوا، اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ روز کسی ایک شخص کی اچھائی کو دل سے قبول کیجیے اور کسی ایک شخص کے لیے چپ چاپ دعا کیجیے۔ یہ عمل نفس کو توڑتا ہے اور دل میں تواضع کو پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب آپ خاموشی سے تنہائی میں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے وہی دعا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کے لیے وہ دعا قبول ہو جائے، اور اتنا ہی اللہ اس کا مقام بلند کرتا ہے جتنا وہ جھکتا ہے اپنے رب کے آگے۔ سو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سمجھا کہ دا ہڈن کبر جو ہے ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو اکثر عبادت میں اور علم اور دینداری کے پردے میں چھپا کر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن میں ہمیں اپنے آپ کو پاک قرار دینے کے بارے میں بتایا، اور حدیث نے دل کے بارے میں بتایا کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں نیکی کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے یہ بھی، اور سائیکالوجی نے سپیریئرٹی بائز کے بارے میں بتایا۔ روحانیت نے بتایا کہ سب سے قریب اللہ کے وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محتاج سمجھے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیے، جس دن انسان کو اپنی نیکیوں پر غرور آ گیا اس دن اس کی روحانی ترقی رک گئی، اور جس دن اس نے اپنی ہر ایک نیکی کا کریڈٹ اللہ کو دے دیا اسی دن اس کا تواضع سے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے اپنے اعمال سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک پاک دل کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سو اسی کے ساتھ میں دعا جو ہے کہ یا اللہ، ہمارے دلوں کو تکبر، غرور اور خود پسندی سے پاک فرما، ہمیں ہر حال میں تواضع، انکساری اور اخلاص عطا فرما، ہمیں اپنی عبادت، علم یا کسی بھی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے صرف تیری رحمت کا محتاج بنائے رکھ۔ یا اللہ، اگر ہمارے دل میں چھپا ہوا تکبر ہو تو ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو تو اپنے فضل سے اسے نکال دے، ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی بصیرت دے، نصیحت قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرما، اور ہمیشہ حق کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے ہر شخص کے دل کو تواضع سے بھر دے، ہمیں ایسے لوگ بنا جو لوگوں کی عزت کریں، ان کی تحقیر نہیں، ہمارے علم میں برکت دے اور ہماری عبادت کو قبول عطا فرما، اور ہمارے اخلاق کو نبی کے اخلاق کے جیسا خوبصورت بنا دے، یعنی کہ ہمیں سیرت نبی عطا فرما۔
یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جن سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سلام۔